सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी से मुताल्लिक़ चंद मसाइल आज आपके सामने उसकी वजाहत। क़ुरबानी के ताल्लुक़ से उमूमन बहुत सारे ख़ुसूसी मसाइल, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन्हें उमूमी तौर पर हम सबको जानना चाहिए, और उसे क़ुरबानी के ताल्लुक़ से हमें इसलिए जानना चाहिए ताकि हमें दरमियान में किसी किस्म का शुबो शुबहा ना हो, कोई दिक्कत ना पेश आए और हम किसी उलझन के शिकार ना हो। ये हमारी एक बड़ी इबादत है, और एक बड़ी इबादत उसे अदा करने के लिए हमारे सामने बुनियादी चीज़ें अगर रहेंगी तो इंशाअल्लाह हमें ज़्यादा बेहतर होगा उस इबादत को अदा करने में। इबादत की अदायगी वो एक अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हिदायत दी हैं। असल उसमें हमारा जज्बा है। अल्लाह तबारक ताला हमारे जज्बे की बुनियाद पे हमको अज्र देगा, और हमने जिस अंदाज का जानवर ज़बह किया है उस एतबार से हमको सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जानवर के बाल के बराबर आपको अज्र मिलेगा। मकसूद बाल नहीं है, बल्कि मकसूद जानवर की पोजीशन, उसकी हैसियत है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के अच्छे होने की ताकीद फरमाई। जानवर के सिलसिले में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा जानवर क़ुरबानी में काबिल कबूल नहीं होगा, यानी उसकी क़ुरबानी सही नहीं होगी, जो जानवर लेंगड़ा हो और लेंगड़ापन उसका ज़ाहिर हो, आँख या कान उसके ख़राब हों, सींग उसकी टूटी हुई हो, या इस तरह का और भी कोई ऐब उसके अंदर हो, और वो ऐब बिल्कुल ज़ाहिर हो, नुमाया हो, तो ऐसी सूरत में वो जानवर क़ुरबानी के बतौर काबिल कबूल नहीं होगा। ये हमारा पहला मसला है जो हमें और आपको क़ुरबानी के सिलसिले में जहन में रखना चाहिए कि ऐबदार जानवर से हमको और आपको परहेज़ करना है। ऐब उर्फ़ के लिहाज से भी मुतय्यन होता है। बसा औक़ात उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो बज़ाहिर कमी महसूस हो रही है, लेकिन उर्फ़ में उसे ऐब नहीं कहते हैं, तो वो ऐब नहीं माना जाएगा और उसकी बुनियाद पर जानवर के अंदर खामी या कमी नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर उर्फ़ में किसी चीज़ को ऐब कहा जाता है तो ऐसी सूरत में आपको उसे ऐब समझना होगा, और ऐसे किसी जानवर से आपको परहेज़ करनी होगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरा मसला है वो जानवर के उम्र से मुताल्लिक़, उसकी उम्र क्या हो, कितना बड़ा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पर छोटे जानवर जिनको हम कहते हैं बकरा या भेड़, बकरी, ये दुम्बा, इन सब में 1 साल की शर्त लगाई, बल्कि सही शर्त जो है वो दांता होने की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी ने आकर बयान किया कि अल्लाह के रसूल वो अभी दांता नहीं है तो क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 1 साल का है तो ऐसी सूरत में तुम उसकी क़ुरबानी कर सकते हो, लेकिन बड़े जानवरों में ये क़ैद बढ़ जाएगी। कम अज़ कम 2 साल के जानवर होने चाहिए या उससे ज़्यादा के हों, तभी वो क़ुरबानी सही होगी और जायज़ होगी। तो उम्र के ताल्लुक़ से भी हमें और आपको जहन में रखना चाहिए कि उनकी उम्र क्या हो। अब एक तीसरा मसला जो बहुत अहम है कि आया क़ुरबानी उसकी नुमाइंदगी पूरे घर की तरफ से होगी या घर का हर फर्द वो अलग अलग अपनी क़ुरबानी करेगा। क़ुरबानी ये बुनियादी तौर पर उलमा फ़ुक़हा के दरमियान एक इख्तिलाफ़ी मसला है कि क़ुरबानी साहिब निसाब पर है या पूरे घर पर है। जिन उलमा की राय ये है कि क़ुरबानी निसाब की बुनियाद पर वाजिब है, यानी जो शख्स ज़कात के निसाब को पहुँचता है उसको क़ुरबानी देनी ज़रूरी है, वो हर उस शख्स के लिए क़ुरबानी ज़रूरी करार देते हैं जो शख्स साहिब निसाब हो। अगर घर में 4 लोग हैं और 4 के चारों साहिब निसाब हैं तो ऐसी सूरत में उन चारों को क़ुरबानी देनी होगी। लेकिन सही बात यह है कि ये राय बहुत मजबूत नहीं है। निसाब इसकी कहीं शर्त शरीयत में नहीं लगाई गई, रसूलुल्लाह के सिलसिले में कोई बात नहीं की है। निसाब ये ज़कात के लिए है।
اور زکوٰۃ کے لیے صرف نصاب شرط نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ اس نصاب کو 1 سال گزرے، وہ آپ کے خرچ سے زائد ہو، بچت ہو آپ کا، سال بھر جو آپ کا کچھ خرچ ہوا ہے اس سے بچ کر کے آپ صاحب نصاب رہیں۔ قربانی میں ایسا کچھ نہیں ہے، قربانی تو یہ 1 ٹائم ہے، فوراً ہے۔ قربانی کے موسم میں اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ قربانی دے سکیں تو آپ کو قربانی دینی چاہیے، قربانی کرنی چاہیے۔ آپ جس طرح کے جانور کی قربانی دے سکتے ہوں، جس انداز کی قربانی دے سکتے ہوں، جس پوزیشن کے آپ ہیں، اس اعتبار سے آپ جانور کا انتخاب کریں اور قربانی کر دیں، یہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ میں سے ہر شخص جو صاحب نصاب ہوگا وہ قربانی کرے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس قربانی کے جانور کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے۔ اس کا مطلب کہ اگر قربانی کا جانور پورے گھر کی طرف سے کر دیا جائے تو قربانی کی جو اہمیت ہے اور قربانی کی جو تاکید ہے، قربانی کا جو مطالبہ ہے، اسے آپ پورا کرنے والے ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ کے گھر میں ہر شخص صاحب نصاب ہے، اس کے پاس گنجائش سے زیادہ مال ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے، زیادہ سے زیادہ قربانی کرے، ہر شخص اپنی طرف سے کرے، تاکہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے۔ لیکن صاحب نصاب ہونے کی شرط نہ ہونا، یہی زیادہ قابل ترجیح ہے اور یہی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر گھر کی طرف سے 1 قربانی وہ کافی ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر قربانی کرنا چاہیں لوگ تو قربانی کریں، ان کے لیے پوری گنجائش موجود ہے۔ یہیں سے ایک چوتھا مسئلہ نکلتا ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ قربانی اسے نام لے کر کیا جاتا ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گنجائش دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے کہ اے اللہ اس قربانی کو تو میری طرف سے قبول فرما۔ گویا کہ جو شخص قربانی جس نام سے کر رہا ہے اس کا نام لے کر کے اس کی طرف سے قبولیت کی دعا کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی 2 طرح کی دعائیں اور کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح کے الفاظ نقل ہیں۔ پہلا لفظ یہ ہے کہ اللہ اسے میری طرف سے قبول فرما لے۔ دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ اسے تو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ اور تیسرے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مواقع پر کہ اے اللہ اسے میری طرف سے اور پورے امتیوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ گویا قربانی میں اصل نامنیشن نہیں ہے، نام کی تعین نہیں ہے۔ اگر آپ اسے اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں پورے گھر والے اس کے اجر کے مستحق ہوں گے۔ ہاں، آپ کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ تقسیم کر لیں، کسی سال آپ کسی کے نام سے، دوسرے سال دوسرے کے نام سے، آپ اس طرح بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ یعنی قربانی میں ایک نام لینے کی گنجائش ہے، نہ کہ ایسا کچھ ہے کہ قربانی میں آپ کوئی نام لازماً لیں۔ بغیر نام لیے اگر قربانی آپ کر دیں گے تو وہ قربانی آپ کی ضائع جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ بغیر نام لیے ہوئے قربانی کے دنوں میں اللہ کی راہ میں قربانی کر دیں گے اور آپ یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ اس قربانی کو تو قبول کر لے میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے تمام اعزاء اقربا کی طرف سے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ اسی سے ایک نکلتی ہوئی بات اور آتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ اس سلسلے میں بھی بنیادی طور پر اختلاف ہے، اسے ایک مسئلے کے طور پر جاننا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا رواج نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام بھی عمومی طور پر آپ کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہر سال قربانی کرتے تھے۔ وہ اس لیے کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی تھی۔ اسی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کرتے تھے. جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن دیگر علماء یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اور کسی کو وصیت نہیں کی تھی اور صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس پہ آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام خود اپنی طرف سے عموماً قربانی کے حیثیت میں نہیں ہوتے تھے. قربانی کا رواج اس لیے ان کے اندر نہیں تھا، ان کا جذبہ تھا لیکن ان کی پوزیشن نہیں تھی قربانی کرنے کی. چند لوگ ہی قربانی کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے سب سے مطالبہ نہیں کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ اسوہ چھوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اسے تو میری طرف سے اور میرے امتیوں کی طرف سے قبول کر لے، تو ہم کیوں نہ اپنی قربانی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل رکھیں. لیکن یہ مسئلہ اختلافی ہے. آپ کو اطمینان ہو، آپ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر دیا کریں. انشاءاللہ آپ کی یہ قربانی قبول ہوگی اور یہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ